السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے غیر ملکی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واشنگٹن سے پاکستانی سفارت خانے کے مراسلے کا جائزہ لیا گیا۔ واشنگٹن میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے قومی سلامتی کمیٹی کو مراسلے سے متعلق بریفنگ دی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف امجد خان نیازی، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر شریک ہوئے۔ اجلاس میں خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور حنا ربانی کھر بھی شریک تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی رکن الہان عمر اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وہ 24 اپریل تک پاکستان میں رہیں گی۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر عارف علوی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سلطان محمود چودھری سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کر کے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا اور وعدہ کیا کہ وہ امریکہ پر زور ڈالیں گی کہ وہ متنازع خطے پر مزید توجہ دے۔ جیسا کہ توقع تھی، بھارت نے ان کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور کنٹرول لائن کے دورے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان آرندم باگچی نے اسے بھارت کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں کہا کہ الہان عمر نے جموں و کشمیر کے ایسے حصے کا دورہ کیا ہے جس پر بقول ان کے پاکستان کا ناجائز قبضہ ہے اور یہ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ نے الہان عمر کے دورے کو ان کا نجی دورہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کسی تنازع کی شکل اختیار کرے، امریکہ نے وضاحتی بیان دے کر معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے صدر مملکت سے کہا ہے کہ وہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف کے لیے کوئی اور نمائندہ مقرر کریں۔ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گورنر نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا ہے کہ وہ حلف نہیں لیں گے اور اس کی وجوہ سے صدر مملکت کو آگاہ کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے عدالت کو بتایا کہ گورنر پنجاب آئندہ 24 گھنٹوں میں صدر مملکت کو ان وجوہ سے آگاہ کریں گے۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو نومنتخب وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ تاہم گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے تقریب حلف برداری میں التوا کے باعث وہ تاحال اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا سکے ہیں۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں عالمی شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے سلسلہ وار بم دھماکوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں کم از کم 31 افراد ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے کا شکار ہو گئے جبکہ 87 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری عالمی شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ اسی طرح صوبے قندوز اور کابل میں بھی سرکاری تنصیبات کے ساتھ ساتھ
ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ افغانستان چونکہ گزشتہ 50 سال سے حالت جنگ میں ہے، ملک کا سیاسی، تعلیمی اور اقتصادی نظام شدید مشکلات کا دوچار ہے، اس لیے شدت پسند تنظیم داعش کے لیے نوجوان بے روزگار نسل کو ورغلانا نسبتاً آسان ہے، جس کے نتیجے میں تخریبی کارروائیوں کے واقعات ممکنہ طور پر پیش آتے رہیں گے۔ افغانستان میں یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی تھامس نکلسن نے کہا ہے کہ خوست اور کنڑ میں کی گئی فضائی کارروائی میں 20 بچے موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی بمباری میں بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یورپی یونین کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ فضائی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکت پر انہیں شدید تشویش ہے۔ 16 اپریل کو پاکستان سے ملحقہ افغان علاقوں کنڑ اور خوست میں فضائی کارروائی کی گئی تھی، جس کا الزام افغان طالبان نے پاکستان پر عائد کیا تھا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے تاحال اس حملے کی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شہر کے علاقے دشت برچی میں جمعے کے روز متعدد رہائشیوں نے علاقے میں اسکولوں پر حالیہ حملوں کے خلاف ایک مظاہرہ کیا اور شہریوں کی ہلاکتوں کی روک تھام کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران طالبان ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان سیکیورٹی فورسز نے مزار شریف میں مسجد کو نشانہ بنانے والے کل کے دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار شخص صوبے بلخ کا داعش شیڈو گورنر تھا۔ آئیسس کے نے صوبے بلخ میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بلخ کے سابق گورنر اور جمعیت اسلامی کے رہنما عطا محمد نور کا بھتیجا مزار شریف میں گزشتہ شام طالبان کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا ہے۔ لڑائی میں نور کے خاندان کا ایک رکن سہیل زمرے ایک دوسرے مسلح شخص کے ساتھ ہلاک ہوا ہے۔ عطا نور کے رشتہ داروں نے سہیل زمرے کی موت کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ مزار شریف میں 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں 12 طالبان بھی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سہیل زمرے نے حال ہی میں مزار شریف میں طالبان مخالف مسلح گروپ تشکیل دیا تھا۔ طالبان نے مزار شریف میں کل کی لڑائی میں 2 مسلح افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی اور اپنے جنگجوؤں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی تردید کی۔ سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے سیکنڈری اسکول کی لڑکیوں کی کلاسز میں شرکت پر پابندی میں توسیع سے تقریباً 80% لڑکیوں کو افغانستان کے ان صوبوں میں تعلیم کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، جہاں ثانوی اسکول ان کے لیے بند ہیں۔ سیو دی چلڈرن پروگرام یونیسیف اور اس کے ایجوکیشن کلسٹر پارٹنرز کے ایک نئے تجزیے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سیکنڈری اسکول کی لڑکیوں کی اکثریت کلاسوں میں شرکت نہیں کر رہی ہے اور 11 لاکھ طالبات میں سے تقریباً 8.5 لاکھ طالبات تعلیم سے محروم ہیں۔ اور اب یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی حملے کے خلاف یوکرین کے دفاع کے لیے $80 کروڑ کی اضافی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ تاہم صدر نے کہا کہ کانگریس سے اس اضافی امداد کی منظوری کی ضرورت ہوگی۔ نئی فوجی امداد میں بھاری آرٹلری کے لیے گولہ بارود کے 1,44,000 راؤنڈز اور مشرقی یوکرین میں ڈونباس کے علاقے میں بڑھتی ہوئی لڑائی میں یوکرینی فورسز کی امداد کے لیے ڈرونز طیارے شامل ہیں۔ یہ رقم اس $2.6 ارب کی امداد کے علاوہ ہے جس کی منظوری صدر بائیڈن پہلے ہی دے چکے ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کانگریس نے یوکرین کے لیے $13.6 ارب کی جس امداد کی منظوری دی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ امداد براہ راست آزادی کے اولین صفوں کو مہیا کی جائے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے $800 ملین کے فوجی امداد کے نئے پیکج پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے جمعرات کو عالمی بینک کو بتایا کہ ان کے ملک کو
ہر ماہ $7 بلین امداد کی ضرورت ہے اور اسے روس کے حملے سے بحال ہونے کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کے مبینہ جنگی جرائم کے شواہد کو محفوظ کرنے اور جمع کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ نے جمعرات کو خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کہا کہ امریکہ اس سلسلے میں یوکرین کے پروسیکیوٹر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے محصور بندرگاہی شہر ماریاپول کو تقریباً 2 ماہ کی لڑائی کے بعد آزاد قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ روسی افواج کے شہر کے بڑے ایزوسٹال اسٹیل پلانٹ میں داخل نہیں ہو سکی ہیں، جہاں اب بھی یوکرینی جنگجو اور شہری موجود ہیں۔ پوٹن نے پلانٹ پر دھاوا بولنے کے بجائے اس کی ناکہ بندی کا حکم دیا ہے۔ اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کے خلاف ترکی کا مضبوط موقف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا محرک بن رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے یوکرین پر روسی حملے کی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی انقرہ نے ماسکو کی تنقید کا سامنا کرتے ہوئے ترک ساختہ ڈرون فروخت کیے ہیں جو روسی افواج کو مہلک نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی نے زیادہ تر روسی جنگی جہازوں کے لیے بحیرہ اسود تک رسائی بھی بند کر دی ہے۔ واشنگٹن نے ان تمام اقدامات کی تعریف کی ہے۔ یوکرین کے تنازع کے آغاز کے بعد سے سینئر امریکی سفارتکاروں نے ترکی کے کئی دورے کیے ہیں، جس میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے گزشتہ ماہ ایک فریم ورک کا اعلان کیا گیا تھا۔ نیٹو کے اتحادیوں امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات اس سے قبل صدر ایردوان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ روسی وزارت خارجہ نے جمعرات کے دن 2 درجن سے زائد امریکی شہریوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں نائب صدر کاملا ہیرس بھی شامل ہیں، جنہیں روس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے اعلان میں کہا کہ یہ اقدام بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے روس پر عائد کی گئی ان پابندیوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے جن میں ماسکو کے عہدیداروں اور ان کے خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سائنسدان اور کاروباری اور ثقافتی شخصیات بھی ان میں شامل ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اعلان کردہ ایک نئے منصوبے کے تحت مزید یوکرینی تارکین وطن کو امریکہ آنے کی اجازت دی جائے گی۔ روس کے ساتھ جنگ سے بچ کر امریکہ آنے کی کوشش کرنے والے بہت سے یوکرینیوں نے میکسیکو کی سرحد کے ذریعے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن نیا منصوبہ درخواستوں کو ترتیب دیتے ہوئے اس راستے سے داخلے کو مزید مشکل بنا دے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مارچ میں تقریباً 3300 یوکرینی باشندوں نے جنوبی سرحد کے راستے پناہ حاصل کی ہے۔ امریکہ تقریباً 1 لاکھ پناہ گزینوں کی توقع کر رہا ہے، جن میں سے 15,000 24 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے سے ہی ملک میں موجود ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر الیجینڈرو مایورکاس نے ایک بیان میں اس کوشش کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ صدر بائیڈن کے عزم کو پورا کرتے ہوئے ہم یوکرینیوں کو روس کی جارحیت سے فرار ہونے کے بعد امریکہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 50 لاکھ یوکرینی افراد اپنے ملک کو چھوڑ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کسی بھی ویٹو معاملے کو جنرل اسمبلی میں عالمی ادارے کی مکمل رکنیت کی طرف سے جانچ پڑتال سے مشروط کرنے کی تجویز کو تقویت مل رہی ہے۔ یہ وہی تجویز ہے جسے لیکھتنسٹائن ملک کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور اس پر آئندہ ہفتے اسمبلی کا ووٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اس تجویز کو اس وقت تقویت ملی ہے جب سلامتی کونسل میں روس سے یوکرین سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اسے خود روس نے ویٹو کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج ارتھ ڈے کے موقع پر ملک کے سب سے بڑے اور قدیم ترین درختوں کی حفاظت کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر رہے ہیں۔ صدر ریاست واشنگٹن میں جس حکم نامے پر دستخط کرنے والے ہیں اس کے تحت فارسٹ سروس، بیورو آف لینڈ مینجمنٹ اور نیشنل پارک سروس کو پرانے درختوں کو اور لاحق خطرات کی نشاندہی کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے پالیسیاں تیار کرنے کی
ضرورت ہوگی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے، جو بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جمعے کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رواں سال کے آخر تک آزاد تجارت معاہدہ کر لیں گے۔ بورس جانسن نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری باہمی دوستی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے اور توسیع شدہ دفاعی اور سیکیورٹی شراکت داری پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 1 روزہ دورے سے 2 دن پہلے علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں نصف درجن عسکریت پسند اور سیکیورٹی فورسز کا 1 افسر ہلاک اور 1 درجن سے زائد سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مودی اتوار کو جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع سامبا میں بھارت میں یوم پنچایت راج کے موقع پر ہونے والی ایک بڑی تقریب سے خطاب کریں گے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 5 اگست سن 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں نہ صرف علیحدگی پسند تشدد میں کمی آ گئی ہے، بلکہ اس کے اقتصادی اور معاشی حالات بھی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تاہم حزب اختلاف حکومت کے اس دعوے کو بی جے پی کی سیاسی بازی گری قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ریاست میں 5 اگست سن 2019 کے بعد سیاسی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین میں ہلال احمر تنظیم نے کہا ہے کہ یروشلم میں تشدد کے نتیجے میں جمعے کو 31 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 14 کو ہسپتال لے جایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جب فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے مقام پر پتھراؤ شروع کیا تو اسرائیلی پولیس نے ربر کی گولیوں اور اسٹن گرینیڈز سے مداخلت کی۔ یہ مقام یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ رمضان کے آخری 10 روز میں یہودی گروپوں کو اس مقام پر آنے کے لیے روک دیا جاتا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا گیا ہے۔ یروشلم میں تشدد میں حالیہ اضافے نے حماس اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ سال 11 روزہ جنگ جاری رہنے والے تنازع کے دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ جنوبی افریقہ میں کووڈ انفیکشن میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو 3 مہینوں میں سب سے زیادہ شرح ہے اور جس سے بیماری میں ممکنہ بڑے اضافے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ سے وکی سٹار کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت نے جمعرات کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 4,406 نئے کیس رپورٹ کیے ہیں۔ یہ تعداد ایک دن پہلے رپورٹ ہونے والے 2,846 کیسز اور پچھلے 7 دنوں کی اوسط 1,549 کے مقابلے میں کہیں زیادہ اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔